دنیا پرستی میں اپنے اوقات ضائع کرنے والا اپنے اوقات اور اپنا مال اپنی جان ضائع کر رہا ہے۔ فرمایا اصل زندگی جو ہے وہ آخرت والی زندگی ہے، اس کی فکر کرنے والے والآخرۃ خیر لمن اتقی، متقی پرہیزگار اچھے نیک لوگ جو ہے وہی کامیاب ہیں، انہی کے لیے آخرت میں بہتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں، یعنی جس طرح مردار پہ کتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، غراتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف آنکھیں نگالتے ہیں، ایک دوسرے پر بھونکتے ہیں، اسی طرح دنیا دار دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھنے والے ایک دوسرے پہ غراتے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں، دنیا کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں، دنیا کے لیے اپنے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں، دنیاوی ہرس کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کتا جو ہے دوسرے کتوں پہ غراتا ہے، مردار کے قریب نہیں چھوڑتا، اسی طرح ہر دنیا دار اس مال کے پیچھے غراتا ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا اس کے قریب نہ آئے، سب کچھ میرے ہی پاس آ جائے۔ اور جس طرح فرمایا کتا مردار سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہاں تک کہ نوچتے نوچتے اس کی ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتا، اسی طرح دنیا دار فرمایا کہ جو ہے دنیا کے پیچھے نوچتے نوچتے ہڈیاں اس کی گل جاتی ہے، قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہائے دنیا کرتا رہتا ہے۔ بڑا مختصر یہ ہے کہ اس حدیث کے جو ہے بڑی آسان طریقے سے مفسرین نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ کے نبی نے کتے سے مثال دی، کوے سے مثال نہیں دی۔ کوا بھی مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے، لیکن جب کوا کسی مردار کو پہنچتا ہے تو وہ خود اکیلا وہاں جو ہے نہیں بلکہ دوسرے کووں کو بھی بلاتا ہے اور وہ نوچ کر علادہ ہو جاتا ہے، لیکن کتا نوچتے نوچتے ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا کتا دوسرے کتے کو مرے ہوئے دیکھ کر، مردار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن کوا دوسرے مردار کو دیکھ کر، اپنے جو ہے جنس کو دیکھ کر، مرے ہوئے کو دیکھ کر وہ خوش نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کووں کو بلا کر اس پہ ماتم کرتا ہے۔ فرمایا کہ کتا جو ہے دن رات مردار پہ پڑا رہتا ہے، لیکن کوا صرف دن ہی کے مردار کو نوچتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جان لو دنیا ملعون ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں دنیا پرستی سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ جو ہے کام کاج چھوڑ دے، باقی دنیاوی معاملات چھوڑ دے، بلکہ دنیا داری سے مراد یہ ہے اگر کوئی بندہ بہت بڑی جائیدادوں کا مالک ہے، بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑی مال و دولت ہے، لیکن وہ نماز سے غافل نہیں رہتا، قرآن کی تلاوت سے غافل نہیں رہتا، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دینے سے غافل نہیں رہتا، تو اس کو دنیا دار نہیں کہتے، بلکہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنا یہ ثواب ہے، آخرت میں اجر ملے گا، لیکن اسی کام میں پڑے رہتے ہوئے دین کو پس پش ڈالنے والا اگر ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اگر ایک عبادت گزار ہے، لیکن اپنی عبادت سے اس کا مقصد دنیاوی حرص، دنیاوی شہرت، دنیاوی مال و دولت، فرمایا ایک خیمے میں رہنے والا اگر وہ دین سے غافل ہے اسے دنیا دار کہا جائے گا۔ تو قرآن اور احادیث ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ تم جو ہے ہر معاملات میں دین کو مقدم رکھو اور دنیا کو مؤخر رکھو۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیغمبر ان سے بیان کیجئے، انہیں ذرا سمجھائیے کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، جیسے آسمان سے پانی برسا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر جو ہے وہ زمین میں خلط ملط ہو گیا، اور فرمایا
آگے آیت کے اندر فرمایا کہ اب وہ پانی جب برسا، سبزہ نکلا، کچھ عرصے کے تک بہار رہی، سرسبز و شادابی کے بعد خزاں آئی، ہر چیز چورا چورا ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا ہو گئی۔ ایسے ہی فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بہار و خزاں کی ہے۔ شباب آیا، جوانی آئی، کچھ وقت بڑھاپا اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ خاک کی ڈھیر کے اندر سے دفنا دیا۔ فرمایا اس حقیر سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرنا، ترک دنیا زہد، فرمایا یہ اہل اللہ کا شیوا تھا، اسی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، ابو ربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ جو ہے ایک گلاس کے اندر خشک روٹیاں ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ مجھے پیاس لگی اور میں قریب مٹکے کی طرف گیا تو وہاں گرم پانی ہے، میں نے تھوڑا سا پانی پیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، روٹیاں گرم کر لیا کرے، پانی ٹھنڈا نوش کیا کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا آخرت کے سارے مزے دنیا ہی میں لے لوں، آخرت کے لیے کچھ نہ چھوڑوں، آخرت کی نعمتیں، آخرت کا لطف اندوز جو ہونا ہے وہ سارے مزے دنیا ہی سے لے لوں؟ آپ علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ کی یہی کیفیت تھی، جو کی روٹی کھاتے تھے اور چٹائی پہ نشان آپ کے بدن پہ پڑ جاتے، سادہ ہلکا لباس پہنتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بھی یوں ہی فرمایا کہ مجھے دنیا سے آخرت پیاری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں ساری راحتیں ہیں، ماربل ٹائلوں والے گھر ہے، ہر طرح کی جو ہے آسائشیں ہے، لیکن رب کے سامنے سجدہ شکر کے لیے نہ ہم آتے ہیں نہ گھر والے کہ اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، اس کے باوجود رب کے سامنے پیشانی جھکانا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے انہوں نے دنیا کو چھوڑا، دنیا کو ترک کیا، ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، سجدہ شکر میں، اللہ کی عبادات میں گزرتا تھا۔ یہی حضرت داؤد علیہ السلام عظیم پیغمبر ہے، عظیم بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس خادمہ آئی، فرمانے لگی کہ اتنے وقت میں آپ نے گوشت نہیں کیا، جو ہے وہ تناول نہیں کیا، اب جو ہے آپ کا روزہ بھی ہے، آپ کے لیے گوشت تیار کرتی ہوں۔ خادمہ سے کہا ٹھیک ہے تیار کرو۔ اب خادمہ وہ گوشت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ قریب پڑوس میں جو یتیم ہے وہ بچے کہاں ہے؟ تو خادمہ نے کہا وہ ادھر ہی کہیں ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گوشت ان کے گھر میں بھیج دیجئے۔ خادمہ نے کہنے لگی میں بڑی محنت سے تیار کیا ہے اور اتنے عرصے آپ نے گوشت تناول بھی نہیں فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا جب میں کھاؤں گا تو یہ جو ہے نجاست کا ڈھیر بن کے جو ہے ضائع ہو جائے گا، جب یہ کوئی اللہ کے راستے میں دوں گا تو یہ عرش پر پہنچے گا۔ اب تو ہی بتا کہ یہ کھانا نجاست بننا بہتر ہے یا عرش کی طرف جائے؟ عرش سے مراد یہ ہے کہ اس کا ثواب اللہ عرش سے عطا کریں گے۔ فرمایا یہ لوگ تھے اتنے متقی اور اللہ سے ڈرنے والے، اسی لیے اللہ نے لاکھوں سالوں کے بعد بھی ان کو زندہ رکھا، یعنی لوگ محبتوں عقیدتوں سے آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، قبر و حشر میں بھی ان کا عظیم مقام ہوگا۔ ہمیں یہ دعوت دی کہ دنیا کے لیے، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے کہیں اپنی آخرت نہ برباد کرنا، تھوڑا کھا لو، سوکھا خشک کھا لو اور پانی سے کھا لو، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ اور آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ کا بچہ، ایک شخص کا بچہ رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، 7-8 سال یا 9 سال کا بچہ ہے۔ باپ نے پوچھا کہیں درد ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، کیوں رو رہا ہے؟ بچہ کہنے لگا کہ مجھے 1 ہفتے کی استاد نے چھٹیاں دی تھی اور کچھ سبق دیا تھا، میں نے غفلت میں ہفتہ گزار لیا، اب کل جب میں استاد کے سامنے جاؤں گا وہ سبق مجھے نہیں یاد اور اس ڈر سے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ اس بات کے
اس بچے کی اس بات کو اس جہل نے اپنے دل میں لیا، بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا تجھے ایک ہفتے کے سبق کا اتنا ڈر ہے، اتنی فکر ہے، اتنی پریشانی ہے، اور مجھے میرے رب نے 50-60 سالہ کی زندگی دی اور اس نے جو ہے مجھے کہا 5 وقت کی نماز یہ تیرا سبق ہے، اسے یاد رکھنا، تلاوت کرنا، عشر زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اعمال صالحہ یہ چھٹیوں کا سبق ہے، اور اس کے بعد حشر کے میدان میں تیری حاضری ہوگی، میرے سامنے تو آئے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان زندگی کے اندر تو نے کیا کیا، کیا تیری جو ہے وہ چھٹیوں کا سبق مکمل ہے یا نہیں ہے۔ تو میں اس بات کو اس شخص نے اتنا دل میں لیا اور ترک دنیا کر کے اس نے آخرت کی فکر میں اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس وقت میں لوگ اسے سرتاج الاولیاء، امام الاولیاء کہنے لگے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خطبے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں یہی بات سمجھائی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، آخرت کی فکر رکھتے ہیں، ہر وقت ان کی سوچ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہے، فرمایا پھر اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ مضبوط قول کے ساتھ انہیں ثابت کرتے ہیں۔ مضبوط قول کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اسے کلمہ توحید، اعمال صالحہ، اچھے بول، نیکیوں کے ساتھ، اچھی سوچ و فکر کے ساتھ، اچھے عقیدے کے ساتھ دنیا میں ہر محاذ پہ اسے کامیاب کرتے ہیں۔ مشکل سے مشکل امتحان و آزمائشیں بھی آئے تو فرمایا یہ گھبراتا نہیں ہے، یہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، یہ نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، گمراہوں سے گمراہ لوگ بھی آ کر اسے ورگلانے کی کوشش کرے، توحید سے ہٹانے کی کوشش کرے، نیکیوں نماز روزے سے پیچھے کرنے کی کوشش کرے، فرمایا اللہ کے قرآن نے کہ یثبت اللہ اسے استقامت دیتے ہیں، مضبوط رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ جس طرح صحابہ کرام کو دیکھیے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی صحابہ کے پاؤں دین سے نہیں پھسلے، تپتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا گیا، چمڑیاں ادھیڑ دی گئی اور جو ہے تپتے ابلتے ہوئے تیلوں میں ڈالا گیا اور تپتی دھوپ میں گھسیٹا گیا، لیکن ان کی زبان سے عہد وجہ یہی تھی کہ ان کے دل کے اندر دین نے، ایمان نے جڑیں پکڑ لی تھی۔ تو اس آیت کے اندر یہی فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو مضبوط رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آخرت کی زندگی سے مراد اس آیت کے اندر اہل علم فرماتے ہیں قبر ہے، اور فرمایا آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے اندر ہے کہ فرمایا کہ تمہیں قبروں میں آزمایا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے حدیث شریف میں، جب قبرستان سے گزرتے تو اس قدر روتے، ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنے کیوں روتے ہو جب قبرستان پہ گزرتے ہو یا قبر کے متعلق آپ تذکرے سنتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا قبر آخرت کی منازلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں بچ گیا آگے بھی بچتا ہی رہے گا، جو یہاں پھنس گیا آگے اس کے لیے بڑے مشکلات ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میں سنتا ہوں قبر کے متعلق مجھے رونا آ جاتا ہے کہ کتنے مشکل حالات سے وہاں گزرنا پڑے گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، قبر کا عذاب برحق ہے، وہاں نیک اور بد کو جزا اور سزا قیامت تک کے لیے مخصوص ہوگی۔ اور فرمایا کہ